اسی طرح اواخر الرسل خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امین اللہ علی وحی السماء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبی شافع الشفعاء یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج میں جنت دکھائی، جنت کی تفصیلات دکھائی. بڑے آرام و اطمینان سے آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو آگے چل کر جنت کے مستحق تھے. آپ نے بلال کو کہا کہ میں جس جنت میں داخل ہوتا تھا آگے آگے آپ کے جوتوں کی آہٹ سنتا تھا. یہ کیسا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں؟ حضرت بلال نے کہا کہ جب بھی میں طہارت کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں اور نفلوں کا وقت ہو تو 2 رکعت پڑھتا ہوں. لوگ نفل پڑھتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ یہ وقت ہے بھی ہے، بس نیت باندھتے ہیں. وہ نیت باندھنا نہیں، وقت دیکھو زوال سے پہلے یا زوال کے بعد. عند استواء شمس جب سورج بالکل سیدھ میں ہو تو منع فرمایا ہے، اور اسی طرح جب سورج نکلتا ہو، سورج ڈوبتا ہو، یہ تینوں اوقات سخت ترین منع ہے. فجر کی نماز کے بارے میں بھی احناف فقہا کہتے ہیں کہ عند طلوع پڑھ سکتا ہے، اور عصر پر تو تقریباً اجماع ہے کہ اگر مؤخر ہو گئی ہے، قصدن تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نمازیں ہماری مؤخر ہوتی رہے اور سورج نکل رہا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے. حدیث شریف ترمذی میں ہے کہ ایک شخص بیٹھا رہتا ہے جب دیکھتا ہے سورج ڈوبتا ہے تو جا کے چند ٹونگے مار دیتا ہے مرغے کی طرح. فَتِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، یہ منافقانہ نماز ہے. مومن کا اخلاص اس کی نفی کرتا ہے.